अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वर्ल्ड शाइनिंग स्टूडियो। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका किरदार IBA हेड मास्टर्स के हवाले से बहुत मशहूर है, जिनका किरदार बहुत अहम रहा है। उनका नाम है अली रज़ा लाड़क। चलें उनसे बातें करते हैं। अली रज़ा लाड़क से हम पूछते हैं कि बच्चों को किस एज में स्कूल में दाखिला करवाना चाहिए, स्कूल में दाखिला से पहले बच्चों को कौन कौन सी तरबियत देनी चाहिए वालिदैन को। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली रज़ा लाड़क IBA HM हेड मास्टर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल लम्स कॉलोनी जामशोरो से आप सबसे मुखातिब हूँ। आज मैं जो है अपने स्कूल के अंदर जो कच्ची पहली जो क्लास है जिसको हम EC क्लास अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्लास कहते हैं, उसकी जो एडमिशन के जो फार्मलिटीज़ हैं उस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे कि एडमिशन जब होती है तो बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश आते हैं, क्योंकि हमारे जो वालिदैन हैं उनके पास सही नॉलेज नहीं होती है, सही अपडेट नहीं होती है कि उनके बच्चों को क्या जो है वो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। कोशिश करूँगा कि इसी क्लास की जो सरसरी जो हमारे पास एडमिशन की जो एज होती है वो 4 साल 6 मंथ्स जो है वो हमारी एज होती है, मतलब कि 4.5 साल एज, जिसमें हम इसी क्लास के बच्चों को दाखिल करते हैं। तो उसमें मैं ये वालिदैन को हिदायत करूँगा कि जब हमारे पास स्कूल के बच्चों को भेजा जाए तो उनकी जो बेसिक्स हैं, हमारे पास इंटरनेट पे ऐप्स मौजूद हैं। सिंधी टेक्स्ट बुक बोर्ड की ऐप मौजूद है, उर्दू में भी इस तरह से बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस तरह से बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने बच्चों की जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं वो कवर करा सकते हैं। तो अगर एडमिशन से पहले हम अपने बच्चों को वो बेसिक्स करवा कर भेजें स्कूल में, तो फिर स्कूल में हेड मास्टर को या उस स्कूल में असातिज़ा को और उसमें दर्स में क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारी जो है वो आसानी और नुमायाँ कारकर्दगी मिल सकती है। हम जब एडमिशन करने जा रहे होते हैं तो हमें इसी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 4 चीज़ दरकार होती हैं जो तमाम बहुत ज़रूरी अहम होती हैं। वो होता है स्टूडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके साथ अभी बेफारम भी जो है वो लिया जा रहा होता है, उसके साथ उनका एडमिशन फॉर्म भरना ज़रूरी होता है, और उसके साथ उनके अब्बू की जो है वो शनाख्ती कार्ड की कापी दरकार होती है। और ये सब चीज़ें जमा कराने से हमारी एडमिशन बच्चे की आराम से हो जाती है। अब हम जब बच्चे की एडमिशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर दूसरे मरहले की तरफ जाते हैं। वो मरहला तमाम अहम मरहला है जिसमें उस्ताद की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी तमाम अहम होती है। उसके साथ साथ वालिदैन का भी जो है वो रोल तमाम अहम बनता है कि वो स्कूल के साथ और स्कूल बच्चों के असातिज़ा के साथ जो है वो एक अटैचमेंट कायम रखने बहुत ज़रूरी है। अहम ज़िम्मेदारी वालिदैन की ये बनती है कि जो भी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं उनका काम रोज़ चेक करें कि कौन सा काम आज उनको मिला है। अगर मिला है तो अच्छी बात है, उनको अपने हाथ से काम करवाएं अपनी निगरानी में। अगर काम नहीं मिला है तो वो बर वक्त हेड मास्टर को आगाह करें कि हमारे बच्चों को काम नहीं मिल रहा है। इस हवाले से हेड मास्टर से रब्ता किया जाए तो फिर स्कूल की और बच्चे की कारकर्दगी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बेटर की जा सकती है। अगर हम अपनी जॉब तो कंप्लीट करें, पेरेंट्स अपनी जॉब परफॉर्म ना करें सही तरीके से, तो फिर बच्चे का नुकसान होता है, स्टूडेंट का जो है वो बहुत सारा नुकसान होता है। अब हम अपने 3rd स्टेप की तरफ जा रहे हैं, जो भी बहुत सारा अहम है कि आया अभी देखा जाए कि बेरोज़गारी, भूख अफलास, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वालिदैन
جو ہے وہ اپنے بچوں کے اتنے اخراجات پڑھائی کے افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو ٹیوشنس کی طرف بھیجا جا سکے، ٹیوشنس پڑھائی جائیں سبجیکٹس کی، تاکہ ان کے بچوں کی نمایاں کارکردگی پیش آئی جا سکے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اپنے اسٹوڈنٹس کو اسکول کی انتظامیہ، ٹیچرز، ہیڈ ماسٹر صحیح تعلیم دے اور اس کے بعد والدین جو ہے وہ کام صحیح طریقے سے گھر پہ چیک کریں کہ استاد نے کام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اگر دیا ہے تو وہ کام مکمل کروائے، کلاس کا کام ٹیچرز مکمل کروا دیتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹیوشن بھی جو ہے ایک مافیا ہے، ایک مافیا ہے جو ہمارے سماج کو کھا رہی ہے۔ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہی اساتذہ ہیں جو اسکول میں پڑھاتے ہیں اور انہی ٹیچرز کی شام کو جو ہیں وہ ٹیوشن سینٹرز کھلے ہوئے ہیں۔ تو اگر سماج صحیح طریقے سے اپنی آنکھیں کھولے اور اپنے بچوں کا کام صحیح چیک کرے اور اسکول انتظامیہ کو بر وقت آگاہ کرتا رہے کہ ہمارے بچوں کا یہ کام ادھر صحیح ہے ادھر صحیح نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں ٹیوشن کلچر کا جو ہے بالکل جو ہے وہ خاتمہ آ جائے گا اور ٹیوشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں بنتا۔ ہم جب اپنے بچوں کو اسکول میں صحیح تعلیم دیں، والدین گھر پہ صحیح توجہ دیں، تو پھر ٹیوشن کا آٹومیٹک جو ہے وہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا، ٹیوشن کا رجحان ختم ہو جائے گا، اور ہمارے جو غریب بھوک افلاس سے جو لوگ پریشان ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس سے چھٹکارا حاصل سکتے ہیں۔ جو پڑھائی کے زیادہ برڈن فیسز کے جو ہم افورڈ کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنے پڑیں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہمارے جو پیرنٹ ہیں وہ ایجوکیٹڈ کافی نہیں بھی ہیں سماج میں، تو وہ کیا کریں؟ تو اب دیکھیں کہ ایجوکیٹڈ نہ ہونا یہ برائی نہیں ہے، لیکن کسی چیز کو نظر انداز کرنا یا اس چیز سے لا تعلقی اختیار کرنا ان ایجوکیشن کہلاتا ہے، لا علمی کہلاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھلے ہمارے پیرنٹ جو ایجوکیشن نہیں رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو صحیح نہیں پڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ کم سے کم اپنے بچوں کا کام تو دیکھ سکتے ہیں نا، اپنے بچوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور وہی رابطہ جو ہے اپنے اگر اسکول کے اسٹوڈنٹ کے ٹیچر سے صحیح طریقے سے قائم رکھیں اور ہیڈ ماسٹر سے رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ایجوکیشن کے باوجود بھی جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ لوگ اس ٹیوشن کلچر سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی۔ اور میں بینگ اے ہیڈ ماسٹر، میرے پاس بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ مزدوری کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ شاپس پہ کام کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے بچوں کو، ان کی بچوں کی جو پرفارمنس ہے وہ میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کا کام روز چیک کرتے ہیں اور اسی تسلسل میں وہ کام ٹیچر سے بھی چیک کروایا جاتا ہے اور ہیڈ ماسٹر کو بھی آگاہ کرتا ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ ان بچوں کی جو کارکردگی ہے وہ بہت نمایاں ہے اور تمام بہتر ہے۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم اسکول میں اسٹوڈنٹ آتے ہیں، صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک ان کی تعلیم کی ذمہ داری استاد پر ہے، ہیڈ ماسٹر اسکول انتظامیہ پر ہے۔ اسکول میں آنے کے باوجود بھی دیکھا جاتا ہے، یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو اخلاق ہے، اسٹوڈنٹ کی وہ جو ایک جو پرسنالٹی ہے وہ کیوں نہیں نکھر پاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ چیز ایڈ کروں گا کہ اس کا دار و مدار جو ہے وہ صرف اور صرف اسکول اور اساتذہ پر نہیں ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، یہاں پہ والدین کا بھی جو ہے وہ بہت اہم رول بنتا ہے
کہ وہ آدھا ٹائم ہمارے ساتھ اسکول میں ہوتے ہیں تو آدھی زندگی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے محلے میں گزارتے ہیں، اپنے گھر میں گزارتے ہیں۔ تو یہاں پہ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچے کو دیکھیں کہ میرا بچہ کہاں پہ جو ہے گھوم رہا ہے، کہاں پہ صحبت اختیار کر رہا ہے، ان کے فرینڈز کون سے ہیں، کس معاشرے کے کون سے بچوں کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے، اچھے بچے ہیں برے ہیں۔ تو یہ ساری ذمہ داری کس پر مبنی ہوتی ہے؟ ایک والدین پہ بنتی ہے۔ اگر والدین یہاں پہ اپنا رول ادا کریں تو پھر جو ہے بچے کی زندگی مکمل جو ہے اچھی بن سکتی ہے۔ میں اب یہاں پہ والدین کو یہ میسیج دینا چاہوں گا، ماڈرن دور میں بھی ہوتے ہوئے اگر ہمارے بچے جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجی سے واقف کار نہ ہوں، ان کو پتہ نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے بچوں کے ساتھ، کہ ہم ان کو ماڈرن ٹیکنالوجیز کا علم نہ دے سکیں۔ ماڈرن ٹیکنالوجیز کیا ہیں کہ دیکھیں آج وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے رٹافیکیشن کی طرف متوجہ کریں، یا ہم جو ہے بچوں کو پرانا جو سسٹم تدریسی جو تھا وہ ختم کریں۔ آج موبائل ایپس آ گئی ہیں، موبائل ٹیکنالوجیز ہیں، انٹرنیٹ کا یوزیج ہے، یوٹیوب پڑا ہوا ہے، بہت ساری ڈھیروں ایسی کئی ہمیں ویڈیوز ملیں گی جو کسی بھی ٹاپک کو آپ سرچ کریں تو وہ پوری ڈیٹیل آپ اس کو دے دیں گی۔ تو میں آپ والدین کو یہ میسیج دوں گا کہ اپنے بچوں کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے جو ہے آگاہ کریں، اس کی تعلیم دیں، تو اس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت جو ہے ان کے ذہن تیز ہیں، لیکن ہمیں وہ یوٹیلائز کرنے ہیں۔ ان کو سائنسی تعلیم دیں، سائنس ماڈلز ہیں ان کی طرف آگاہ کریں، ان کو راغب کریں تاکہ وہ نیو سائنسی ماڈلز بنائیں، تاکہ ان کی جو ذہنی جو نشو و نما ہے ایجوکیشن کی وہ بہتر ہو سکے۔